مفتی مدثر قاسمی آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما، اما بعد، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سامان کی خریداری قسطوں پر کرنا کیسا ہے۔ لیکن اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے جو حضرات ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ان سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ تو دیکھیے کہ جس طریقے سے انسان سامان کی خرید و فروخت نقد کر سکتا ہے، اسی طریقے سے شریعت نے ہمیں یہ بھی حق دیا ہے کہ انسان آپس کی رضامندی سے، یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا، ان دونوں کی آپس کی رضامندی سے کسی سامان کو ادھار معاملہ کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ ہاں، یعنی شریعت نے ہمیں نقد اور ادھار دونوں طریقے سے معاملہ کرنے کا حق اور ادھیکار دیا ہے کہ جس طریقے کو بھی اختیار کرنا چاہے انسان کر سکتا ہے۔ اور ادھار خریداری کے اندر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ادھار کی قیمت نقد کے بالمقابل میں زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، کہ بہت سے لوگ اس طریقے سے معاملات کرتے ہیں۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ چشمہ ہے، میں نے آپ سے کہا کہ یہ چشمہ اگر میں آپ کو نقد بیچتا ہوں تو اس کی قیمت 100 روپے ہے۔ ہاں، لیکن اگر میں آپ کو یہی چشمہ ادھار بیچتا ہوں اور 1 مہینے کی مدت کے بعد میں آپ مجھے رقم ادا کرو گے تو پھر اس کی قیمت 200 روپے ہے، تو اس طریقے سے معاملہ کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی انسان ایک ہی مشت کے اندر، ادھار میں بھی ایک ہی مشت کے اندر ساری کی ساری قیمت ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر ادھار معاملہ ہوا ہے اور قسطوں کے اعتبار سے انسان معاملہ کرنا چاہتا ہے اپنی سہولت اور آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو انسان کر سکتا ہے، لیکن قسطوں پر خریداری کرنے کے لیے کچھ شرائط ہے کہ جن شرائط کا پاس و لحاظ کرنا ضروری ہے تو قسطوں پر سامان کی خریداری صحیح ہوگی۔ اور اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی فوت ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں قسطوں پر سامان کی خریداری صحیح نہیں ہوگی۔ جیسے بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے، بڑے بڑے جو ساز و سامان ہوتے ہیں، جیسے کہ واشنگ مشین ہے، فریج ہے، کولر ہے، تو ان کے خرید و فروخت کا بعض دفعہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ قسطوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ ہاں، مثال کے طور پہ مان لو کہ آج کل جو ہے موبائل کا زمانہ ہے، تو موبائل کی خریداری بھی قسطوں پر ہو رہی ہے کہ میرے پاس میں ایک موبائل ہے، میں نے آپ سے کہا کہ اس موبائل کی بازار کے اندر جو قیمت ہے وہ 10,000 روپے ہے، کہ بازارو ریٹ 10,000 روپے ہے۔ اگر آپ نقد خریدتے ہو تو میں آپ کو 10,000 روپے میں دے دوں گا، لیکن اگر آپ اس موبائل کو ادھار خریدتے ہو تو پھر میں اس موبائل کی قیمت 12,000 روپے وصول کروں گا، یعنی 12,000 روپے میں بیچوں گا۔ ہاں، ادھار کی صورت میں تو اس طریقے سے معاملہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ جیسے کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان میں یہ طے ہونا چاہیے کہ سامان کی اصل قیمت کتنی ہوگی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ قسط کے اعتبار سے رقم ادا کی جائے گی تو ہر مہینے کتنی قسط ادا کی جائے گی، کتنی رقم ادا کی جائے گی، یہ بھی طے ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی طے ہونا ضروری ہے کہ اگر کسی قسط کے ادا کرنے میں دیری ہوتی ہے، تاخیر ہوتی ہے، تو اس 12,000 پر 1 پیسہ بھی سود اور بیاج نہیں لگے گا،
ایک پیسہ بھی اوپر نہیں دوں گا، کیونکہ اگر ایک پیسہ بھی اس متعینہ قیمت سے انسان اوپر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیاج ہے، سود ہے، جو صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی شرط ہونا چاہیے۔ تو اگر اس طریقے سے قسطوں پر خریداری کرنے کے جو شرائط ہے، ان شرائط کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے خریداری کی جائے تو یہ قسطوں پر خریداری کرنا جائز ہوگا، ٹھیک۔ اور اگر جو ہے ان شرائط میں سے کسی شرط کا پاس و لحاظ نہیں کیا گیا، مثال کے طور پہ مان لو کہ میں نے آپ سے یہ بات کہہ دی کہ بھائی اگر کسی قسط کے ادا کرنے میں آپ نے تاخیر کی، دیری کی، تو میں جو ہے اس کے اوپر اتنے روپے جو ہے زائد لوں گا، تو یہ پھر جو ہے سود ہو جائے گا، بیاج ہو جائے گا، جو صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک۔ اور آج کل جو بینک کے توسل سے یا فائنینس کمپنی کے توسل سے جو گاڑیاں خریدی جاتی ہے، موٹر سائیکل ہے یا کار ہے یا ٹریکٹر ہے، تو اس طریقے کی جو بڑی بڑی چیزیں خریدی جاتی ہے تو اس میں عام طور پر اکثر و بیشتر ہوتا یہی ہے۔ مثال کے طور پہ مان لو کہ میں نے فائنینس کمپنی کے توسل سے ایک 2 ویلر گاڑی خریدی اور اس کی قیمت جو ہے کمپنی والوں نے کہا کہ اس کی قیمت جو ہے 50,000 روپے ہے، کہ یہ معاملہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں طے ہو رہا ہے۔ ہاں، یعنی قیمت طے ہو گئی ہے 50,000 روپے، اور پھر کمپنی مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ادھار رکھو گے اور قسطوں کے اعتبار سے اس کی رقم ادا کرو گے تو ایسی صورت میں آپ سے 50 کے بجائے 60,000 روپے لیے جائیں گے، تو یہ سود ہوگا، بیاج ہوگا۔ اور کمپنیاں جو ہے اپنے اصول اور اپنے قواعد کے اعتبار سے اس طریقے سے سود اور بیاج وصول کرتی ہے جو صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی معاملہ آپ کے کسی دوست سے یا کسی ساتھی سے ہو اور آپ اس طرح کے جو ہے شرائط ان کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ اس طریقے کے شرائط پر رضامند ہو جاتے ہیں، تب تو پھر جو ہے معاملہ کرنا اس طریقے سے جائز ہوگا۔ تو یہ جو ہے قسطوں پر خریداری کرنے کی پوری تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو شریعت کی منشا کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔